الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال الله تعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، 17 رمضان المبارک ابھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے سحری کھائی اور نیت کی اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے اپنی اطاعت میں اور اپنی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. سترہ رمضان المبارک ایک بہت بڑا غزوہ ہے جس کو قرآن نے فرقان کہا. حدیث پاک میں جس کا مفہوم بدر کبریٰ، بدر عظمیٰ اور مثالی جنگ، جہاد اور غزوہ جس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کے بہت زیادہ انعامات ہیں اس امت پہ، اور آج سے کتنا عرصہ دراز
یہ غزوہ ہوا اور آج تک کفار میں اس کا رعب ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور قرآن مقدس جب اس غزوہ کا ذکر کرتا ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ بدر نامی کنواں جہاں ایک منڈی لگتی تھی، آج بھی وہاں مسجد العریش ہے، قرآن مقدس جب ذکر کرتا ہے اور ادھر ہے بھی رمضان المبارک، وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ بڑا ایک جلالانہ اللہ کا انداز ہے اور بڑا کریمانہ، جس طرح کے باپ اولاد کو کہتا ہے کہ تجھے کسی چیز کی خبر نہیں تھی، تو کمزور تھا، میں نے تجھے پڑھایا سکھایا، یاد رکھا کر میرے بھی تجھ پہ کوئی احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو باپ سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہے، باپ سے بھی زیادہ سہولیات عطا فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مقام بدر میں۔ 313 ہے، وہ 1000 کے قریب ہے، 5 اور بعض روایات میں 2 گھوڑوں کا ذکر ہے، اسلحہ کم ہے، سامان کم ہے، افراد کم ہیں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس وقت کمزور تھے۔ اگر اس کا معنی ذلیل کریں تو صحیح معنی نہیں ہے، کمزور تھے، اور اگر اس کا معنی کریں گے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم ذلیل تھے، یعنی دشمن کی نظر میں ذلیل تھے۔ اللہ نے کبھی بھی مسلمان کو براہ راست ذلیل نہیں کہا، مسلمان ذلیل نہیں ہوتا، اس لیے فرما وَأَنْتُمْ وَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ حضور علیہ السلام نے 27 غزوات کی ہے، تشریف لے گئے ہیں، ویسے تو 35 ہوئی، ان 27 میں 9 ایسی ہے جن میں قتال ہوا، لڑائی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے خود تلوار مبارک چلائی، پوری زندگی ان مطالعوں میں گزر گئی، لیکن پھر بھی رات جب میں مطالعہ کر رہا تھا، غزوات کا خلاصہ نکال رہا تھا، تو سوچ رہا تھا کہ یہ عوام میں ہم بات کم کرتے ہیں، خطیب زیادہ کرنی چاہیے کہ یار حج 1 کیا، عمرے 4 کیے، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، اشراق، چاشت، اعتکاف، لیکن آپ اگر میری اس بات کو دہرائیں اور فکر کریں، ذرا تحریک چلایا کریں کہ غزوات یعنی جہاد کی دنیا میں میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ 27 جنگوں میں غزوات میں تشریف لے گئے، پھر 9 میں قتال ہوا۔ آپ کے جسد اطہر سے عظیم کس کا جسم ہے؟ آپ کے نازک بدن سے زیادہ نازک بدن کس کا ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن آپ کے جسد اطہر کے لیے فرمایا میں نے ایک دفعہ بنایا، دوبارہ اس جسم کی بنانے کی مجھ سے بھی امید نہ رکھنا، ایسا بنایا
کہ بڑے بڑے خوبصورت موت ان کے حسن کو لوٹ لیتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد جب روح نکل گئی، اللہ کے پاس پہنچ گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقی، پرہیزگار، مجاہد صدیق، طبت حیم و میتا، چہرہ دیکھ کے فرمایا بڑے بڑے حسینوں کا موت حسن لوٹ لیتی ہے، چھین لیتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر آپ پہ موت آ گئی، لیکن آپ کا جسد اطہر اسی طرح شاداب ہے۔ میرے علماء دیوبند اشاعت التوحید کا عقیدہ ہے اللہ کما غزیا، ایک صدی گزر گئی، دوسری، چوتھی، 15ویں صدی جا رہی ہے، لیکن اللہ کما غزیا، جس تک قبر مبارک میں رکھا گیا، آج بھی آپ کا جسد اطہر اسی طرح ہے، آپ کی روح علیین میں ہے، برزخ میں سرداری کر رہی ہے، جسم دنیا میں ہے، یہ دنیا میں سرداری کر رہا ہے، یا یوں کہ روح اس کے ساتھ برزخ کی بہاریں ہیں اور آپ کے جسم کے ساتھ دنیا کی بہاریں۔ لیکن جہاد میں دیکھیں 9 جنگیں ہیں جن میں قتال ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار مبارک چلائی۔ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے تلوار چلاتے تھے تو سمجھ آ جاتی تھی، چاہے اختلاف ہے کہ تلوار چلائی نہیں چلائی، لیکن تحقیقی بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو غزوہ بدر ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، سب سے اس میں بڑی بات یہ ہے، سن 2 ہجری میں ہوئی، کسی مسلمان نے اپنی قریبی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، بس کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کسی نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کامل، ورنہ بڑے بڑے برادری میں آ کے، بہن بھائیوں میں آ کے سست پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس وقت بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ پچھلے مہینوں میں میرے پیر و مرشد ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے پوتے نے قتل کر دیا، آپس میں دوستی تھی، بہرحال اس سے قتل ہو گیا، تو میں قربان جاؤں، ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے فرمایا کہ میں مقتول کے وارثوں کے ساتھ ہوں، جب تک وہ معاف نہ کریں، یدیت نہ دے، یہ بیٹا، یہ پوتا، تو میں اپنی اولاد کو کچھ ایسے ہی کیا، خود گرفتار کرایا اس لیے جب ایمان کامل ہو تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ خیال آئے گا، نہیں، اولاد ہے، برادری ہے، کوئی بات نہیں، بات آگے پیچھے کر لی۔ غزوہ بدر ہمیں بہت سبق دیتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک طرف اللہ کے دشمن ہیں، صحابہ نے پرواہ نہیں کی۔ صدیق اکبر کو ان کے بیٹے نے کہا تھا آپ میرے سامنے آ گئے تھے، لیکن میں پدری محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو قتل نہیں فرما، اگر تو آ جاتا تو میں پرواہ نہ کرتا، تو ایک طرف ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ پھر جہاد میں دیکھیں نا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اللہ کتنے جلال میں ہے اور جہاد میں کتنی سختی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ماسکر بنایا، ماسکر سے مراد خود ٹریننگ سنٹر، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کے پوروں تک مارو۔ جہاد کوئی چیز ہے، یقین کرنا، میں ویسے نہیں کہہ رہا، بہت شرمندگی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو عابد سمجھتے ہیں، اور مولوی ہم سمجھتے ہیں کہ بخاری و مسلم پڑھا لیتے ہیں تو بہت بڑے ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ میدان جہاد میں جب ضرورت پڑے اور آدمی کود کے آ جائے اور کہے
حال میں مبارز، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہم کتنے ابھی کمزور ہیں جب تک جہاد کے ساتھ تعلق نہیں۔ پھر بدر کے جو صحابہ کرام ہیں 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، 1000 ہیں، اور بدر میں جو فرشتے آئے ہیں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتہ آیا تھا۔ اب اس کی حکمت اگر سمجھ آ جائے تو آدمی اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ تیری حکمت ہے، اتنا تیرا صحابہ سے پیار، اتنا دین سے پیار، اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچار، کہ وہ 1000 کیوں تھے فرشتے جو آئے تھے؟ صحابہ کرام دیکھتے، ہم دیکھتے تھے گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور آ کے تلوار چلا رہا ہے، کبھی تہجد میں دیکھا ہے کہ آ کے فرشتے تہجد پڑھے، کبھی اور عبادات میں دیکھا ہے، لیکن جہاد ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے، یاد رکھنا مجاہد سے انسان کی محبت ہوتی ہے اگر وہ حقیقت میں مجاہد ہو، حقیقت میں اللہ کے راستے میں کفار کا سر قلم کرنے کے لیے جہاد میں تیار ہو۔ 1000 کیوں آئے؟ کہ کافر 1000 تھے، تو فرما اگر وہ 1000 ہیں تم 313 ہو، تم آگے آ جاؤ، مقابلہ فرشتے کریں۔ میں رات خطیب بیٹھے تھے آپ کے کئی، تو میں ان سے سوال کر رہا تھا کہ اس 1000 کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں نے جب سمجھائی تو بڑے خوش ہوئے کہ 1000 فرشتہ آیا کہ کافر 1000 ہیں بدر میں، تم 313 ہو، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ 1000 کے مقابلے کے لیے اصل میں فرشتے آ رہے ہیں، تم ہمت کرنا جتنی کر سکو گے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور کیسے مدد آئی؟ اور جنگ احد میں مسلمان 1000 ہیں، وہ 3 گنا ہے، 3000 ہے، وہ ظاہری شکست ہے، حقیقت میں وہ بھی شکست کوئی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ غزوہ احد میں تم بھاگے جا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہاں علماء مانا کرتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ غزوہ احد میں کئی دوڑ گئے، آخر انسان تھے، اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، کسی شیعہ اور نیم شیعہ کو موقع نہ ملے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، نبی علیہ السلام پھر بھی بلا رہے تھے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، برقرار رکھو، تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، بڑے شوقین ہیں لوگ اعتکاف کے، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے شوقین ہیں چلے کے، بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم نہیں جاتے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے چلہ لگانے والے، پھر عمرہ اور حج کرنے والوں، لیکن تتمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری محبت جہاد اور فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ فرما تم 1000 ہو نا، وہ 3000 ہے، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، جنگ احد میں 3000 فرشتے آئے تھے، کہ تم 1000 کی طرف نہ دیکھو، وہ 3 ہے نا، 3 میں نے 1000 فرشتے بھیج دیے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ دین کے کام کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ دین کا کام لیتے ہیں، نیکی کا کام لیتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ وہ سارا نظام خود چلا رہے ہیں۔ 3000 ہے، بلکہ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، ان فرشتوں کا بھیجنا کو فرشتے حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ چاہے آج دنیا میں مشرک کہتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل، کئی مشرک تعویذ لکھتے ہیں تو جبرائیل میکائیل، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، یہ سب کفر ہے، شرک ہے۔ فرما فرشتے میں نے نازل کیے، وما جعل اللہ الا بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں کہ او فرشتے سامنے آ رہے ہیں۔ بلکہ فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، ضرورت پڑی تو پھر ہم 5000 بھیج دیں گے۔ یہاں میرے ایک بھائی بیٹھا ہے، اللہ اس کی زندگی دراز کرے، اللہ سب کی دراز کرے زندگی۔ وہ کبھی کبھی کہتے ہو ساری ضرورت پڑی تو اور بتا دینا، انسان کو تسلی مل جاتی ہے۔ 3000 بھیج کی رب فرما رہا ہے
مطمئن رہنا، ضرورت پڑی تو 5000 آ جائے گا۔ کبھی آئے ہیں؟ اللہ کتنا بڑا مقام ہے تہجد کا، کتنا بڑا مقام ہے بخاری و مسلم پڑھانی، تفسیر پڑھانی۔ فرشتے سنتے ہیں، بعض اوقات اللہ بھیجتا ہے، ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، رات والے دن والے، لیکن اس طرح کہ 5000 بھی تیار کھڑا ہے، ضرورت پڑی تو وہ بھی آ جائیں گے، لیکن ضرورت ہی نہیں پڑی تھی 5000 کی۔ آج کے دن یہ جو غزوہ بدر ہوا اس کے بارے عرض کر رہا ہوں۔ پھر رب ذوالجلال نے بدری صحابہ کو فرمایا، میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دو، کیا کہو؟ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ بدری صحابہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اعملوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرو۔ اس مرضی سے یہ مراد نہیں کہ میری نافرمانیاں کرو، یہ اللہ نے محبت میں آ کے، فرد محبت میں آ کے فرمایا اعملوا ما شئتم، جاؤ عمل کرو جو چاہو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ سبحان۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، بعض اوقات مجھ پہ بھی ہوتا ہے، کہ ثعلبہ بدری صحابی تھا، پھر وہ قرآن نے کہا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، جب مال و دولت پہ قبضہ کیا، بکریوں سے اللہ نے اتنی ترقی عطا فرمائی تو ثعلبہ منافق ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جہنم رسید ہوا، چلا گیا دنیا سے، مر گیا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ثعلبہ تو بدری صحابی ہے، مولوی کیوں کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے؟ جواب یہ، وہ ثعلبہ اور تھا۔ یہ جو ہم ثعلبہ ذکر کرتے ہیں نا کہ ثعلبہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، وہ اور تھا، یہ اور ہے۔ بدری جو صحابہ ہیں ہم ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں کہتے۔ ایک صحابی کے بارے میں کسی نے غلط فہمی پہ کو بات کر دی، دوسرے صحابہ اکرام فرما وہ بدر میں گیا تھا اور بدریوں کے بارے آ جو چکا ہے اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ سبحان اللہ۔ آج مائیں، اللہ پاک سب ماؤں کی حفاظت کر، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر انسان کے اوپر جو چھت ہوتا ہے وہ نہیں رہتا، یہ حقیقت، چھت نہیں رہتا ایک سر پہ، چھت چلا جاتا ہے۔ حضرت خارسہ بدری صحابی ہے، شہید ہوئی بدر میں، ان کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو شکر ادا کرتی، اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر میں فکر کرتی ہوں۔ یہ مائیں، یہ وہ مائیں ہیں جنہیں اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی۔ تو نے میرے آقا علیہ السلام فرمایا پریشان نہ ہو، ایک جنت نہیں بڑی جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنات عدن، جنات النعیم، جنات الفردوس۔ جنت الفردوس وہ ہے، اس کا جب چھت بننے لگا فوقہ عرش الرحمن، اللہ نے فرمایا میرا عرش اس کے اوپر ہے۔ منہ تتفجر انہار الجنہ، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ آخرت کی فکر کیا، دنیا گزر جائے گی امیری غریبی میں۔ آج اشرف صاحب میرے بھائی ہیں، پرسوں یا ترسوں مجھے انہوں نے ایک بات کی، آج تک میں خوش ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا استاد جی زمینیں یہاں رہ جائیں گی، والدین کی طرف سے زمین ملی، میں نے بھی اس میں مسجد بنا دی۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر یاد آئی کہ چاہے چھوٹی سی ہے، پمپ پہ انہوں نے مسجد بنائی، یہ اصل وراثت ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت اور آخرت کی فکر اور اپنے قبر کا سامان بنانا یاد رکھنا۔ اسلام آباد میں ایک عورت فوت ہوئی، اس کے 7 بیٹے حافظ قرآن تھے۔ ایک عالم دین فوت ہو گئے، رہے محلہ، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جب دفن کرنے لگے تو کہنے لگے اپنے، کہتے ہیں نا ایک دل کا غبار، قبر جو امانت ہم تجھے دینے لگے ہیں 7 حافظوں کی ماں ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ پھر یہ کہہ کہ ان کی چیخ نکل گئی، اس پاس کچھ نہیں، دنیا میں جو بھی ہے آئے گا جائے گا۔ ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، انہیں بھتیجے نے تنگ کیا دنیا میں، تو بڑے پریشان ہو، کہتے ہیں بھتیجا برا نتیجہ، بھتیجا برا نتیجہ۔
ایک دوسرا بیٹھا تھا بزرگ، اس نے کہا بھتیجے کا ذکر نہ کرو، پوری دنیا ہی ایسی ہے، اس کے پیچھے لگو گے بھتیجا برا نتیجہ نہیں، سب بھی ایسے ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کرو، علی اللہ فتوکلوا۔ جی سبحان اللہ سبحان۔ میرے آقا تیاری کر رہے ہیں غزوہ بدر کی، اور پہلے فرما رہے ہذا مسرع فلاں، یہاں فلاں جہنم رسید ہوگا، چنانچہ ایسے ہوا۔ آپ کو عالم الغیب نہیں تھے، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے بتا دیے یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوری رات آپ دعائیں کرتے رہے، دعائیں، معلوم ہوا جتنا بڑی شخصیت ہو، ہم کیا چیز ہے، کس بات کی مولی ہے، سانس سانس پہ گناہ ہے، نظر نظر پہ گناہ ہے۔ آپ نے دعا کو، جب کوئی مقدمہ ہو، جب کوئی خوشی ہو، جب کوئی غمی ہو، جب کوئی معاملہ ہو، تو یاد رکھنا جب دعا پہ زور دو گے تو انشاءاللہ وہ مسئلے حل ہوں گے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے آقا فرماتے رہے رات میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ تیری مدد، تیری مدد، تیری مدد۔ نوجوانوں میں یقین کرنا، رو رو کے دعا کرتا ہوں علیحدہ بیٹھ کے، آپ کے لیے، اولاد کے لیے، آپ بھی اولاد ہیں، اللہ کرے آپ، ہم تو اب دنیا سے جو قریب ہو رہے ہیں موت کے، بڑھاپا ایسی چیز ہے، آپ نوجوان ہو، یاد رکھو نا، یہ مزہ بھی دیکھو جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور یہ ذہن بنے اللہ بیک بیلنس اتنا ہے، زمین اتنی ہے، دوست اتنے ہیں، کاروبار اتنے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ میں تجھ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، کسی پہ بھی نہیں رکھتا۔ میرے آقا نے 3 دفعہ فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، کہ سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں، اور ایسے مٹی پھینکی اور فرمایا قرآن نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے ایسے مٹھی پھینکی نا، وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، ہاتھ آپ کا تھا، طاقت ہم نے اس میں رکھی تھی، یہ مطلب ہے۔ جس طرح ایک آدمی خرچ کرتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے یا بیوہ یتیم مسکین کا، یا مثلا روزہ رکھتا ہے تراویح، اللہ فرماتا ہے یہ تیری قدرت نہیں ہے، ہم نے توفیق دی ہے تو کر رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ 70 جہنم رسید ہو گئے بدر میں، 70 قیدی بن گئے۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ تلوار دیکھے نا ٹوٹ گئی ہے، یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، فرما رکھ دو، ایک چھڑی دے دی، فرما جا یہ میرا معجزہ ہے، یہ تلوار کا کام دے گی، یہ کام چھڑی ہے چلا رہے ہیں، وہ تلوار کا کام دے رہی ہے۔ تو آج موضوع تھا 17 رمضان مبارک کے حوالے سے کہ جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، اللہ کی مدد، زندگی میں جتنے بھی کمزور ہو اللہ کی مدد مانگو، کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تم غالب رہو گے۔ جب اللہ کی مدد کی طرف نہیں آؤ گے تو لوگ ذلیل کر دیں گے، لوگ حقیر کر دیں گے۔ نظر اللہ پہ ہے، اسباب ہے، اسباب ہے، اسلحہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، برادری سب نعمتیں ہیں، لیکن وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہاں ایک آدمی کا نوجوان بیٹا فوت ہوا، اللہ اس محلے کا نہیں، تو مجھے ملا، کہنے لگا جس دن بیٹے کی وفات ہوئی میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ تو راضی ہے نا، تو تو راضی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ اتنا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق۔ استاد مولانا رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشہور ہے نا کہ ایک در بند اللہ 10 در کھول دیتا ہے، ساتھ فرماتے ہیں نہیں، ایک در بند ہوتا ہے اللہ 100 در کھول دیتا ہے۔ یاد آ گئی ان کی بات بھی، اگلے ہفتے میں ان کی بھی آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ رحمان صاحب گئے تھے، چیک کرایا ڈاکٹر کے پاس، محبت میں گئے، ورنہ تو ان کے بچے پوتے بڑے ہیں، تو دعا کرنا اللہ پاک ان کی بھی نظر جس طرح مجھے اللہ نے عطا فرمائی دوبارہ رحمت، اللہ ان کی آپریشن کو بھی کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔